حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہم دیکھیں، ہم پڑھیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ جب آپ کے اوپر ظلم کیا جاتا، آپ کے ماننے والوں کے اوپر ظلم کیا جاتا، آپ کی بیٹیوں کو ستایا جاتا، تو یہ چھوٹی تکلیفیں تو نہیں ہیں۔ انسان کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بھی انسان کو بڑی محسوس ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب اس کو اس کی اولاد کے حوالے سے تنگ کیا جائے تو وہ بھی اس کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی تنگ کیا گیا، آپ کے ماننے والوں کو بھی تنگ کیا گیا، آپ کی اولاد کو بھی تنگ کیا گیا، لیکن آپ نے تنگ کرنے والوں کو معاف کیا۔ نبی علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا گیا کہ آپ کے گلے میں رسیاں ڈال کے، چادر ڈال کے آپ کو کھینچا گیا۔ آپ کے دشمنوں نے آپ کے گلے میں ایک کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈال کے اس کو زور سے کھینچا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اتنی زور سے کھینچا۔ اور آپ کی وہ جو ان کی نظروں میں جو آپ کا قصور تھا اور آپ کی غلطی تھی وہ یہ کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، جو اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، جو اس کائنات کی سب سے بڑی صداقت ہے کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرے۔ تو نبی علیہ السلام ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور اس کے بدلے میں ملتا کیا تھا کہ وہ لوگ گلے میں چادریں ڈال کے آپ کو کھینچتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے ایک آواز لگائی، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ فلاں جگہ پہ کسی نے اونٹ ذبح کیا ہوا ہے، تو کون ہے تم میں سے جو ہمت کرے اور وہاں سے اجڑی اٹھا کے لائے اور لا کے اس کے اوپر رکھ دے۔ وہ پھر یہ بدبختی جس آدمی کے حصے میں تھی وہ پھر کھڑا ہوا، وہ گیا، اور آپ کو پتہ ہے اونٹ کی اوجڑی وہ تو بہت بڑی ہوتی ہے، اونٹ بڑا ہے تو اس کی اوجڑی بھی بڑی ہے، تو وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لے کے آیا۔ اب ظاہر ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ کس طرح کی وہ ہوتی ہے، اور وہ لا کے اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر رکھ دی کہ جن کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، اگر وہ کھانا کھائیں تو کھانے سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے۔ یہ اصحاب رسول نے خود نبی علیہ السلام کے کھانے کے دوران سنا۔ وہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے اندر سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی۔ ہمارے نبی اللہ کو کتنا یاد کرتے ہوں گے کہ ان کے کھانے سے بھی ذکر کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز کہ جس سے بدبو ہی بہت زیادہ آتی ہے، وہ لا کے نبی علیہ السلام کے اوپر رکھ دی، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ظالموں نے، مکہ کے لوگوں نے، کفار مکہ نے اتنا تنگ کیا تو نبی علیہ السلام نے اس امید پر کہ چلو میں مکہ سے باہر جاتا ہوں اور میں مکہ سے باہر جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں، ہو سکتا ہے وہ میری دعوت قبول کر لیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اس نیت سے اور اس ارادے سے مکہ سے باہر گئے، طائف کے علاقے میں وہاں گئے۔ وہاں ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، تو آپ نے کہا کہ میں اس کو جا کے دعوت دوں گا، اس کے سرداروں کو دعوت دوں گا تو وہ مان جائیں گے، تو ظاہر ہے دین کا کام آگے چلے گا۔ لیکن انہوں نے بھی بات نہیں مانی، انہوں نے بھی تانے دیے، اور بڑے سخت تانے، بڑی بدتمیزی کے ساتھ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے کہ بھائی اللہ کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے، یہ مکہ ہے، یہ طائف ہے، اس میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر وحی نازل نہیں، ان میں سے کسی کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوا، ایک تو ہی ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہونا تھا۔ اب یہ قرآن تو اللہ نے نازل کرنا ہے نا، وہ تو اللہ جس کے اوپر چاہے نازل کرے۔ اس طرح کے تانے ان کو دیے، اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، اور جب نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے تو انہوں نے اباش لڑکے نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دیے جو نبی علیہ السلام کے اوپر پتھر پھینکتے تھے۔ بہت زیادہ پتھر پھینکے ان ظالموں نے، اور اتنے پتھر پھینکے کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگ گیا، اور وہ خون نکلتا آپ کے جوتوں تک پہنچ گیا۔
جب کوئی بندہ کسی کو پتھر مارتا ہے تو ایک دو دفعہ پتھر مارنے سے خون اتنا زیادہ نہیں نکلتا، کہ اتنا خون نکلا کہ وہ پاؤں تک پہنچ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ظالموں نے بہت سارے پتھر پھینکے تھے۔ انہوں نے کوئی ایک دو پتھر نہیں پھینکے تھے، انہوں نے بہت پتھر پھینکے تھے۔ انہوں نے نبی کے ماننے والوں میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اتنا تحمل ہونا چاہیے۔ پھر فرشتے آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ کا عذاب ان کے اوپر ڈالتے ہیں، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو میرا پتہ نہیں ہے۔ تو اتنا ظلم سہنے کے باوجود، اتنی تکلیف سہنے کے باوجود نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اللہم اہدہم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو میرا تعارف نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، ان کو طلاق دے دی گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کیا مکہ کے اندر، اور طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے بھی ظلم کیا۔ آخر پھر آپ نے اپنے ماننے والوں کو اجازت دے دی کہ جاؤ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ وہاں ایک بادشاہ ہے، وہ مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ ہے۔ چنانچہ پھر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور جب آپ نے مدینہ ہجرت کی تو وہاں بھی آپ نے پہلے جنگ بدر ہے، پھر جنگ احد ہے، پھر خندق ہے، پھر خیبر ہے، 8 سال تک جنگیں ہی ہوتی رہیں۔ 8 سال کو پھر نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز نبی علیہ السلام کو دیا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ 13 سال مکہ میں گزارے، 8 سال مدینہ کے اندر گزارے۔ اتنی مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں مکہ فتح کر دیا، اور ایک ایسی جماعت تیار ہوئی کہ اس جیسی جماعت نہ اس سے پہلے تیار ہوئی نہ اس کے بعد۔ اور اس میں آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبی علیہ السلام کے ذریعے اتنا بڑا انقلاب آیا، اور انقلاب بھی ان لوگوں کے اندر آیا جو جاہل تھے۔ قرآن مجید نے ان کو کہا کہ یہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ایسے لوگ تھے، اور نبی علیہ السلام نے وہاں چند سال گزار کے ایک انقلاب برپا کر دیا، ایک نئی جماعت تیار کر دی۔ اور اس جماعت کو تیار کرنے میں نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے صرف 259 بندے شہید ہوئے تھے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، چھوٹی جنگیں بڑی جنگیں، کتنے بندے شہید ہوئے؟ 1 کم 60، 259 بندے بس۔ اور کفار 759، مسلمان 259 اور کافر بس اتنے بندے ہو۔ وگرنہ یہ ہمارا ملک ہی دیکھ لیں، کتنی قربانیاں ہیں، کتنی قربانیاں ہیں، کتنے بندوں کی شہادت ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں بندوں کی قربانیاں ہیں، اور پھر جا کے یہ خطہ حاصل کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی مدینہ کو ریاست بنایا نا، آپ وہاں کے امیر تھے، وہاں کے حاکم تھے نبی علیہ السلام۔ مکہ سے آپ نے اپنی دعوت کو شروع کیا، اور ہجرت کر کے پھر آپ مدینہ کے اندر آئے۔ 13 سال مکہ میں آپ نے اعلان نبوت کے بعد گزارے، اعلان نبوت کے 13 سال مکہ میں، اور 8 سال مدینہ میں۔ 13 اور 8 21 سال گزرے ہیں، اور مسلمانوں میں سے 259 بندے شہید ہوئے ہیں، اور کافروں میں سے 759 گئے ہیں، اور دنیا کے اندر اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ تو یہ جو ساری بات میں نے شروع کی تھی، شروع میں نے یہاں سے کی تھی کہ نبی علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے،
جب پھر مکہ فتح ہوا تھا تو آپ نے سب کو معاف کیا تھا، سب کو معاف کیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسے ہی معاف کرتا ہوں جیسے یوسف پیغمبر نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ اور اس موقع میں پھر آپ نے وہی الفاظ پڑھے تھے جو یوسف علیہ السلام کے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے تم نے اسلام قبول کیا، تمہارا اسلام قبول ہے، وگرنہ مکہ کے اندر اس وقت وہی لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا ہوا تھا۔ اس لیے حوصلہ رکھا کریں، بات بات میں سیخ پا ہونا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تو معاف کرتے تھے، ہاں جب کبھی نبی علیہ السلام غصے ہوتے تھے تو وہ تب غصہ آتا تھا جب اللہ کے کسی حکم کی بات آتی تھی، تو اس کو پورا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام پھر بعض اوقات جب لوگ اس میں کمی کرتے تھے، بات سمجھتے، اس وقت نبی علیہ السلام کو غصہ آتا تھا جب اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہوتی تھی، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا فاطمہ، وہ بنو مخزوم قبیلے کی تھی، اس نے چوری کر لی۔ اب وہ بنو مخزوم بڑا قبیلہ تھا، بنو مخزوم قبیلہ یہ قریش کی ہی ایک شاخ ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کا قبیلہ تھا بنو ہاشم، وہ بھی قریش کی ہی ایک شاخ ہے۔ تو بنو مخزوم قبیلہ بڑا قبیلہ تھا، ابو جہل اسی قبیلے سے تھا، بنو مخزوم میں سے تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے صحابی ہیں وہ بھی بنو مخزوم قبیلے میں سے تھے۔ تو یہ فاطمہ ایک بڑے خاندان کی عورت تھی، تو لوگوں نے پھر کہا اور کچھ کو سفارش کے لیے بھیجا نبی علیہ السلام کے جو محبوب اصحاب تھے کہ جا کے آپ کہیں کہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی حدود میں سے جو ایک حد ہے اس کے بارے میں تم مجھ سے سفارشیں کرتے ہو۔ چور کا ہاتھ کاٹنا یہ تو اللہ کا حکم ہے جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کیا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک مقرر کردہ سزا ہے جو ان کو ان کی چوری کی وجہ سے دی جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام کو جب سفارش کی تو آپ کو بہت غصہ آیا آپ کو، لیکن ایک طرف پتھر برسائے جا رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جا رہی ہیں، کوئی غصہ یعنی بدلہ نہیں لیا، تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے کام خود کرتے تھے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتے تھے، اپنے کام خود کرنے کی عادت تھی۔ جس طرح ایک خوددار آدمی کی نشانی ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی خودداری تھی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی آپ جس سواری کے اوپر سواری کر رہے ہوتے تھے، اگر سواری سے کوئی چیز گر جاتی تھی تو نبی علیہ السلام سواری سے اتر کر اس چیز کو اٹھاتے تھے، کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے چیز پکڑاؤ۔ حالانکہ وہاں تو اتنے چاہنے والے موجود، وہ تو سعادت سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کوئی حکم کریں ہم اس کی تعمیل کریں۔ آپ اپنا کام خود کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دو لیتے تھے، اور بھی گھر کے کام خود کیا کرتے تھے، اور کسی کے اوپر بوجھ بننا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ جب ہجرت کی بات آئی نا، نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کرنی تھی تو آپ نے ایک سواری لی حضرت ابوبکر صدیق سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو سواری ہے یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، ہدیہ نہیں، میں نے آپ ہدیہ قبول کرتے تھے آپ، لیکن آپ نہیں، میں نے تم سے لینا، میں تمہیں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر کہتے رہے کہ یا رسول اللہ میں تو ہجرت کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، میرا تو سارا کچھ آپ کے لیے ہے۔ آنے میں نہیں، میں یہ تم سے ایسے نہیں لوں گا، میں تم سے قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے قیمت ادا کی تھی اور پھر ان سے سواری لی تھی۔
اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کی زندگی میں ایسے بھی ہوا تھا کہ ایک جنگ کے موقع پہ 3 بندوں کو ایک سواری ملتی تھی، سواریاں کم تھیں، تو نبی علیہ السلام کے حصے میں بھی پھر ایسے ہی آیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک تو خود نبی علیہ السلام تھے، ایک حضرت علی تھے، اور ایک حضرت ابو امامہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ 2 صحابی تھے اور تیسرے نبی علیہ السلام تھے۔ اب نبی علیہ السلام تو سوار ہیں، اب باری آ گئی اترنے کی، 3 بندے جو تھے، اب جب اترے، اب یہ جو باقی جو نبی علیہ السلام کا صحابہ تھے یہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم تو نہیں سوار ہوں گے، آپ ہی سوار رہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو کہتے رہے کہ نہیں تم سوار ہو جاؤ، وہ جب نہیں نہ مانے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور مجھے نیکی کے اجر کی تم سے زیادہ ضرورت ہے، میں نے بھی نیکی حاصل کرنی ہے، صرف تم نے نہیں نیکی حاصل کرنی، میں نے بھی نیکی حاصل کرنی ہے، اور تم مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو، سوار ہو جاؤ۔ ان کو سوار کیا اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں۔ سستی سے نبی علیہ السلام کو سخت نفرت تھی۔ نبی علیہ السلام نے جس طرح جہنم کے عذاب سے، جس طرح دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے سستی سے پناہ مانگی۔ یہ سستی جو ہے نا، سستی یہ سمجھے کہ جس طرح لکڑی کو کیڑا لگ جاتا ہے نا، دیمک، کیوں جی دیمک ہی کہتے ہیں جو لکڑی کو، یہ جو دیمک لگتا ہے لکڑی کو تو وہ لکڑی کھا جاتا ہے۔ وہ لکڑی نظر آنے میں تو لکڑی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ جس آدمی کو سستی پڑ گئی نا، اب اس کو کسی اور چیز کے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، جس کو ہم پنجابی میں ہڈ حرام کہتے ہیں۔ سستی سے نبی علیہ السلام کو سخت نفرت تھی۔ اپنے کام خود کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو رہی ہے اس کو اچھی طریقے سے نبھائیں۔ کھاتے رہتے ہیں اندھا دھند، اور کام کرنے میں انتہائی سست، مجموعی طور پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کھانے میں شیر ہیں، یہ کھانا ان کو جتنا مرضی دیا جائے کھانے کے یہ شیر ہیں۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے، آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے، کہ جتنے کام کے لوگ ہیں نا، کام کے لوگ جنہوں نے کچھ کیا ہے، ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ کھانا کم کھاتے تھے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، زیادہ کھانا کھانا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ میں نے شاید آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے کہ نہیں، مجھے اب یاد آ گیا۔ ہمارے گجرانوالہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ یہ جو معجونیں نہیں ملتی ہیں پنسار کی دکان سے، کیا ان کے نام، جیسے نام ہوتے ہیں، وہ کیا نام ہوتے ہیں، مجھے نام ہی بھول گئے۔ معجونیں جو ڈبیاں نہیں ملتی، کرشی کی اور ہمدرد کی ہوتی ہیں نا، اب تو پنسار کی چیزیں لوگ بھول گئے ہیں۔ لاؤ کے سپستان، اب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے یہ کتنا عجیب نام ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو معجونیں بناتے ہیں نا، ان کے کوئی ایک بڑے تھے، پتہ نہیں ان کا نام انہوں نے مجھے بتایا بھی تھا، تو کہہ رہے میری ان سے ملاقات ہوئی، شاید حکیم سعید ہی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میری جو ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی ماشاءاللہ آپ بڑے حکیم ہیں، معجونیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، تو آپ مجھے صحت کا راز بتائیں کہ کیا چیز بندہ کھائے تو صحت مند رہتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ صحت تو نہ کھانے میں ہے، صحت تو نہ کھانا، یہ نہ پوچھو کہ کیا کھائیں تو فلانے مرگن کھائیں تو معجونیں کھائیں، صحت تو نہ کھانے میں۔ اگر یہ دیکھنا ہے تو نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، اصحاب رسول کی زندگی دیکھ لیں۔ کھانے کے لیے بہت کم چیزیں ہوتی تھی، بہت کم، اور اگر ہوتی بھی تھی تو بس تھوڑا بہت کھانا۔
کھجور ہے، ستو ہے، پانی ہے، شہد ہے، کوئی بڑا کھانا کھا لیا بڑا اعلیٰ، تو کسی نے بکرا ذبح کر لیا، یہ بہت بہت کھانا ہو گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سخت بھوک لگی نبی علیہ السلام کو، آپ گھر سے باہر نکلے، یہ حدیث طویل ہے، مختصراً سنا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر بھی نکلے، حضرت عمر بھی نکلے، تینوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، تینوں کو بھوک نے ستایا، بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور گئے پھر ایک مدینے کا ایک آدمی تھا، اس کا باغ تھا، اس کے پاس گئے، اور وہاں جا کے پھر آپ نے، وہ جو مالک تھا باغ کا، وہ بڑا خوش ہوا کہ نبی علیہ السلام بھی آ گئے، ابوبکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، وہ تو بہت خوش ہوا، تو اس نے پھر کھجوریں دی، آپ نے وہ کھائیں، اور اس موقع پہ پھر آپ نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ اصل میں قرآن مجید کی آیت ہے، اتنی بھوک کے بعد، اور اس بھوک کے بعد جو ملا ہے وہ کیا ملا؟ کھجوریں، اتنی بھوک اور اس کے بعد کھجوریں جو ملی، تو اس پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ہم تو 6 قسم کی کھاتے ہیں، اور جب کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پیٹ بھرا ہی ہوتا ہے، دن کو کھائی جب رات کو کھا رہے ہیں، اور 6 قسم کی ڈشیں کھاتے ہیں، نمکین ڈش اور کڑھائی اور وائٹ قورمے، اور اس کے بعد پھر میٹھی ڈش، پھر چائے تو کہوہ تو بوتلیں، کتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں۔ تو بات یہ بتا رہا تھا کہ صحت تو نہ کھانے میں ہے، ہم تو اندھادھند کھاتے ہیں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ نبی علیہ السلام نے سستی سے ایسے پناہ مانگی جیسے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی، جیسے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، جیسے عذاب قبر سے پناہ مانگی، اس طرح نبی علیہ السلام نے سستی سے پناہ مانگی، یا اللہ سستی سے پناہ عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کی امت ہو، نبی علیہ السلام کا امتی اور سست ہو، یہ امتی کو زیب نہیں دیتا۔ مومن چست ہونا چاہیے، مومن اپنے کام خود کرے، ہاں جو بے بس ہیں، جو لاچار ہیں، معذور ہیں، ان کی مدد کرے، اس کی عزت اس کے اندر ہے، اس کا ایمان اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے کام خود کرتے تھے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اور آپ کے جو فرامین ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔